بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آج آپ کے سامنے بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے در جلانے کی جو روایت ہے، جو شیئر کی جاتی ہے، اس کے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ آپ کے سامنے کتاب رکھی ہے، کتاب سلیم بن قیس ہلالی کی، جو شیعہ مذہب کی مستند ترین کتاب ہے، اور یہ سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہے جس کے بارے میں معصومین کا فرمان ہے کہ یہ ہمارے ہر شیعہ کے گھر میں ہونی چاہیے۔ اور یہ دوسری طرف جو الفاروق ہے، یہ سوانح عمری جو ہے عمر فاروق کی، اور یہ علامہ شبلی نعمانی نے لکھی ہے۔ یہ علامہ شبلی نعمانی شیعہ دشمنی میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن یہ ہم نے اسی لیے اس کتاب کا انتخاب کیا کہ یہ جو ہے اہل سنت کی مستند ترین علماء میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کی روایات کی اور ان کی کتب کا رد نہیں کر سکتے، اہل سنت رد نہیں کرتے۔ تو یہ میں پہلے آپ کو جو ہے کتاب سلیم بن قیس ہلالی سے وہ روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں جو ہے بی بی کے در جلانے کی روایت موجود ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہے رحمۃ اللہ بک ایجنسی والوں نے چھاپی ہے یہ، اور یہ سلیم بن قیس ہلالی جن کی وفات 70 ہجری کی ہے، یہ ان کی کتاب ہے بیسیکلی۔ اب یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو 1400 سال پہلے کی یہ جو ہے نا حوالہ جاتا ہے آپ کے سامنے۔ اب میں آپ کو اس کے صفحہ نمبر 48 پر لے کے چلتا ہوں۔ یہ 48 پر آپ صفحہ نمبر پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ ٹھیک ہے جی، یہ 48 نمبر صفحہ ہے، اور اس پہ لکھا ہے کہ حضرت عمر نے ایک جماعت کو لکڑیاں اٹھانے کو کہا، لکڑیاں اٹھوا کر خود حضرت عمر ساتھ ہوئے اور جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے پاس لکڑیاں رکھوا دیں۔ اس وقت گھر میں علی علیہ الصلوۃ والسلام، فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے دونوں بیٹے حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت عمر نے بلند آواز سے کہا، اے علی علیہ السلام، گھر سے ضرور باہر نکلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر کی بیعت کرو، ورنہ میں تم لوگوں کو جلا دوں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام نے کہا، اے عمر، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، دروازہ کھولو ورنہ تمہیں گھر سمیت جلا دیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، خدا کا خوف نہیں کرتے اور میرے گھر میں داخل ہوتے ہو؟ حضرت عمر نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور آگ طلب کر کے لکڑیوں کو دروازے میں جلا دیا، پھر دروازہ ہلا کر توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی آواز بلند کی اور آگے بڑھی۔ یہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ حضرت عمر نے بی بی کے گھر پر حملہ کیا اور دروازہ جلایا اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ یہ شیعوں کی مستند کتاب ہے، کتاب سلیم بن قیس ہلالی کی، اور یہ اس کے 48 نمبر صفحہ پر یہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ کو سنی مذہب کی کتاب الفاروق پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی نے لکھی ہے، جو الفاروق یعنی حضرت عمر کی جو پوری زندگی ہے اس کے اوپر یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے۔ اب آپ دیکھیں اس کے جو ہے اندر کا صفحہ دیکھ لیں، یہ رحمان بک ہاؤس اردو بازار کراچی والوں نے پبلش کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ کارنامے اور عمری جو ہے نا عمر فاروق کی، اور یہ آپ کے سامنے اس کا صفحہ نمبر 70 ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ کیا لکھتے ہیں کہ علامہ طبری نے تاریخ کبیر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، یا بنت رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، تاہم اگر آپ کے یہاں لوگ اس طرح مجمع کرتے رہے تو میں ان لوگوں کی وجہ سے گھر میں آگ لگا دوں گا۔
اگرچہ سند کے اعتبار سے اس روایت پر ہم اپنا اعتبار ظاہر نہیں کر سکتے کیونکہ اس روایت کے روات کا حال ہم کو معلوم نہیں ہو سکا، تاہم درایت کے اعتبار سے اس واقعے کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر کی تندی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تاریخ کبیر میں یہ روایت نقل کی ہوئی علامہ طبری نے۔ علامہ شبلی نعمانی جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو بچانے کی، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ اس کے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حضرت عمر کی تندی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں۔ یعنی علامہ شبلی نعمانی مشہور ہیں ویسے شیعہ دشمنی میں، اور بہت سارے انہوں نے کارنامے کیے ہیں، مگر یہ تاریخ کبیر سے یہ روایت انہوں نے نقل کیا کہ یہ اس طرح لکھی ہوئی علامہ طبری نے تاریخ کبیر میں کہ حضرت عمر نے بی بی کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ کہا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہا کہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اور یہ علامہ شبلی نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ درات کے اعتبار سے اس واقعے کے انکار کی کوئی وجہ نہیں، حضرت عمر کی تندی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے سامنے شیعہ اور سنی دونوں کتب کے حوالہ جات رکھے ہیں، ایک شیعوں کی مستند کتاب اور ایک سنیوں کی مستند کتاب۔ اب حق تو یہ بنتا ہے کہ اس کو مانا جائے کہ یہ واقعی یہ ہوا، اور پھر جو بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ آپ پہ چھوڑا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ نہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، یہ کتاب میں موجود ہے، دونوں کتاب میں موجود ہے، تاریخ کبیر میں اور الفاروق میں سنی اہل سنت میں، اور کتاب سلیم بن قیس حلالی شیعوں کی مستند کتاب اس میں موجود ہے۔ یہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اس ویڈیو کو تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اس نیت کے ساتھ کہ لوگوں کو اصل میں حالات و واقعات پتہ ہوں کہ یہ ہوا کیا تھا تاریخ میں۔ ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔